یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ گدلے پانی میں کیا پڑی ہو، چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفیل انبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، ذرا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ میں جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ میں آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت مودت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنے، ارے قبر کے پیٹ کے قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی، وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے مودت کا حکم دیا، لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر، اسی لیے اللہ اکبر، آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں آل پیغمبر موجود نہ ہو۔ جا جا تمہاری بستی بسے گی، وہاں آل پیغمبر وہاں پہنچ جایا۔
ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا، پہلے ایمان والوں کی غذا آل پیمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے گا۔ اندازہ فرمائے، پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے، پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے۔ یعنی تمہارے درمیان، اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں۔ تمہیں صرف محبت کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں نا، کس لیے فکر کریں؟ حشر کے دن کیا ہوگا؟ کس لیے فکر کریں؟ حشر کے دن کیا ہوگا؟ سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے، جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں، مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے، میرے ایک بھائی نے، اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ چلے سبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ، الحمدللہ مودت کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے، بات تو بہت سی کہنی تھی، لیکن یہ دعا کا وقت ہے، تقریر کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں، مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں، بنگال والے الگ ہیں۔ ہاں، یہ سنتے ہیں اور زندگی سے سنتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں بھی توجہ آپ کی۔ آپ مودت کرتے ہیں، آپ توجہ کرنا۔ مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک مچھلی ہے بھائیو، اس کو دماغ نہیں، ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس۔ ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس، کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسداں نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے، مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، باقی سب کو پتہ ہے، لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مچھلی نے محبت کی، منافقت نہیں کی، مچھلی نے مودت کی، منافقت نہیں کی، تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا، وہ وہاں تڑپتی رہی۔ نکال کے دیکھ لینا، آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کو